السلام علیکم۔ جو جوائن کر رہا ہے اس کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام صبا، دانش، مہوش، حسین، تھینک یو فار جوائننگ۔ اور مجھے آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں سحر خان، ہلو، کیا حال ہیں؟ اوپر بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، نیچے اصل میں انسٹاگرام پہ جب آن لائن ہوتے ہیں تو آپ کے ہینڈلز لکھے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ ثنا شمشاد، وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ندا حسین از واچنگ، اوکے ندا، کیا حال ہے؟ خوشبخت، وعلیکم السلام۔ کہاں سے کون کون آن لائن ہے، اپنی لوکیشن بھی بتا دیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ میں ادھر ہوں جناب ملٹن میں، اور یہاں پہ صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ فٹ فاٹ، گڈ ٹو نو، اوکے۔ وعلیکم السلام ندا، کیا حال ہے؟ لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، فرام ٹورانٹو ثنا، اوکے۔ قریب ہی ہیں آپ، ایک ہی ٹائم زون ہے۔ ٹائمنگ میں نے پاکستان اور کینیڈا کی لکھی تھی، اور باقی میں تھوڑی سی میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ دبئی کا بھی 1 گھنٹہ پیچھے ہے، سعودیہ کا بھی کچھ اس طرح، ایون البرٹا کا بھی ٹائم تھوڑا ڈفرینٹ ہے، تو اٹس ہارڈ ٹو رائٹ۔ الحمدللہ، نور فاطمہ، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اچھا جی، کراچی میں 9:01 ہوا ہے جی، میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کراچی میں کیا ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ ہم جب ٹائم آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس میں کبھی 3 گھنٹے کا دن رات کا، کبھی 2 گھنٹے کا فرق آ رہا ہوتا ہے۔ تو آج کا جو تھا وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اوپننگ کرتے ہیں اپنے فیس بک لائیو کی، کیونکہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ایم گوئنگ تھرو ود ایوری تھنگ۔ تو انسٹاگرام پہ آئی واز دیئر۔ شہنیلا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو اور جو ہے فیس بک پہ جو ہے مجھے آنا تھا اور اس کو ایکسپیرینس کرنا تھا، اور اس کے بعد میرا ارادہ ہے، کیونکہ میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ویلیو ایڈ کروں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا کسی کو فائدہ ہو، تو میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے فیس بک لائیو کروں گی جن سے ہمیں، ہماری کمیونٹی کو فائدہ پہنچ سکے، یا بہت سارے جو ہمارے سوال ہیں ان کے جواب ہمیں مل سکیں۔ تو انشاءاللہ وی ول کنٹینیو دس، بٹ اٹ واز دا یا جی، تو مجھے پہلی دفعہ آنا تھا اور آپ لوگوں سے بات چیت کرنی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ سے پلان کرنا تھا کہ اگر ہم آگے کریں گے تو کس طرح کریں گے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، اور کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے اس وقت۔ وعلیکم السلام فرحانہ خان، تھینک یو فار جوائننگ۔ وعلیکم السلام شہنیلا، کیا حال ہے؟ مونٹریال کے برف کیسی چل رہی ہے؟ عاصمہ فصیح، تھینکس فار جوائننگ۔ سائمہ مدثر، تھینکس فار جوائننگ۔ تو جو ٹائمنگ ہے وہ کون سی زیادہ بہتر سوٹ کرتی ہے؟ ادھر جو ہے یہ صبح کا ٹائم جو کہ کینیڈا میں، اور رات میں شام ہو رہی ہے وہاں پہ، تو آر یو اوکے ٹو جوائن دس ٹائم؟ اور ہم رات میں کریں تو رات میں کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر پاکستان میں دن ہوگا اور کینیڈا میں رات ہوگی، تو جو ورکنگ لوگ ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی ہاؤ اٹ وڈ گو، تو آپ کی سجیشنز ریکوائرڈ ہیں۔ تو اچھا جی، اور اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی سوال ہوں بلاگنگ سے متعلق؟ وعلیکم السلام ندا، تھینک یو فار جوائننگ۔ یہی ٹائم بیسٹ ہے نماز پڑھ کے عشاء کی؟ اوکے، آپ کی عشاء ہو گئی ہے، میرا بھی یہ خیال ہے۔ الحمدللہ ندا، میں ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، خوش ہوں الحمدللہ۔ آپ کیسی ہیں؟ جی ہاں، میرا بھی خیال ہے کہ یہ ٹائم بہتر ہے، یہ ٹائم مجھے بھی سوٹ کرتا ہے اس وقت، خاص طور پہ ہمارے یہاں، کیونکہ ابھی بھی سب چیزیں پوری طرح نہیں کھلی ہیں، تو جو ہائی اسکولرز ہیں وہ 2 دن اور 3 دن جاتے ہیں، تو یہ جو دن ہوتے ہیں اس میں سب لوگ اسکول میں ہوتے ہیں، تو یہ ذرا میرا فراغت کا تو نہیں لیکن پیسفل ٹائم ہوتا ہے جی۔ اچھا، میں آپ کے سوال بھی پڑھ رہی ہوں، تو اگر آپ کے کسی قسم کے بھی کوئی سوال ہیں یا کوئی سجیشن ہے، یا آپ کوئی خاص طرح کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ میں انوائٹ کروں اور ان کے ساتھ گفتگو کروں، ان کا شعبہ ہائے زندگی کیا ہونا چاہیے، یا آپ
جو ہیں وہ کس طریقے کے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں. وعلیکم السلام فوزیہ فصیح, تھینکس فار جوائننگ. کیا حال چال ہیں؟ اچھا, فوزیہ فصیح جو ہیں وہ کافی اچھا کام کر رہی ہیں. ان کے خود بھی لائیو ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ پہ, تو دیز آر ویری یوزفل. اچھا, می ٹائم, اچھا یہ جو ہے اوکے. یہ مجھے سجیشن دے رہا ہے برنگ دیم آن کیمرہ, برنگ دیم. ابھی تو میں کسی کو برنگ نہیں کر رہی. سکسیس اسٹوریز آف امیگرینٹس, یس دس از اے ویری گڈ آئیڈیا ندا شکیل, کیونکہ یہ ہم سب سے ریلیٹ کرتا ہے. جب بھی میں اس بارے میں لکھتی ہوں یا بات کرتی ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ اپنے میسیجز کرتے ہیں اور مجھے کہانیاں بھی پتہ چلتی ہیں اور دے وانٹ ٹو شیئر, اور ان کی کہانیوں سے وہ سارے لوگ سیکھتے ہیں جو کہ ابھی نئے ہیں اور اسٹرگلنگ کے فیس میں ہیں اور ان کو ابھی چینج قبول کرنے میں مشکل درپیش ہے. اٹ ول بی موٹیویشن, یس اٹ ول بی موٹیویشن. اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ میں جو ہمارے اسکول بورڈ میں لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ کروں, اور جو ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹنگ اسٹائل میں اور ہم جب یہاں آ جاتے ہیں تو یہاں کے پیرنٹنگ اسٹائل میں بہت فرق ہے. تو ہمیں انسائٹ چاہیے ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو ہماری جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ہماری کمیونٹی کے ہیں اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا کہیں کام اس طرح کا کر رہے ہیں. دے کین ہیلپ یو. نائس ٹو سی یو, تھینک یو سو مچ. جی یہ میں نے بھی ہمت پکڑ لی. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ ایشو مجھے اس طرح سے پتہ چلا کہ میں نے خود 1-2 سیمینار اٹینڈ کرے جس میں کہ میں خود ایسے لوگوں سے ملی اور انہوں نے مجھ سے ایکسپیرینس شیئر کرے. کیونکہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہاں انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کے ماحول میں پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے ایک بالکل مختلف دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے. جی یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, تو میری خواہش ہے میں کانٹیکٹ کروں گی انشاءاللہ, میں لے کر آؤں. اس کے علاوہ مجھے دن بھی بتائیے کہ کون سا دن سوٹیبل ہے. مجھے لگتا ہے کہ ویکینڈ پہ سب مصروف ہوتے ہیں اور ویکینڈ پہ اچھا بھی نہیں ہے کہ فیملی کا ٹائم لیے جائیں. اتنے کبھی آج تک کسی لائف میں نہیں کیا میں نے. لگتا ہے بیٹری چارج ہے. ارے واہ, بہت اچھی بات ہے, آپ کی بیٹری اسی طرح چارج رہنی چاہیے. یہ بہت کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ سوال کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں نا تو اٹ پرووکس تھاٹس. تو جب جو ہے اگلی طرف سے بھی سوال آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات آ رہی ہے جس سے ڈسکشن ہو سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے, تو یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی سیشن کی. سعدیہ مظاہر, وعلیکم السلام, تھینک یو فار جوائننگ. سعدیہ سو ٹیلنٹڈ اور میں بڑی امپریس ہوں ان کے کام سے. انہوں نے جو ہے اپنی ایمبرائڈری جو ہے یہ کرتی ہیں, آپ ان کا کام دیکھ سکتے ہیں ان کے پیج پہ جا کے, اینڈ شی ڈز اٹ ویری بیوٹیفلی. پیچھے آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے ورچوئل اور آپ کی بچے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے. باجی از ہیونگ اے می ٹائم سو اٹس فائن, اور آئی ہوپ کہ آپ کی آفیشیل میٹنگ اس سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہوگی. سو اٹس گڈ ٹو ہیو. اور آپ نے بڑے اچھے موضوعات بھی شیئر کیے ہیں, تو آئی ایم آنرڈ. یا سعدیہ ماشاء اللہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور میں بہت امپریس ہوتی ہوں اتنی نیٹلی آپ ایمبرائڈری کرتی ہیں, تو آئی ریئلی لائک اٹ. تو بہت میں چاہتی ہوں, مجھ سے کافی لوگ جو ہے نا وہ کبھی کبھی مجھ سے مذاق بھی کرنے لگتے ہیں کہ تم ہر ایک کو مشورہ دے رہی ہوتی ہو کہ بلاگ شروع کر دو اور یوٹیوب شروع کر دو یا یہ کہ کوئی اپنا پیج بنا لو. تو میں کہتی ہوں کہ اب یہ جو چیزیں آ چکی ہیں نا ہماری زندگی میں, انٹرنیٹ, یوٹیوب اور اسمارٹ فون, وائی فائی, یہ جو ہے نا یہ خاص طور پہ خواتین کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے صرف آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں ہی, لیکن آپ کا کوئی بھی اسمال بزنس ہے, آپ کوئی بھی جو ہے مشغلہ رکھتے ہیں, کوئی ہابی ہے آپ کی, کوئی بھی چھوٹا سا بھی وینچر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں نا, دس از سم تھنگ ان یور ہینڈ. تو پھر وائی آر یو ویٹنگ, اور کیا چیز آپ کو اسٹاپ کر رہی ہے کہ آپ جو ہے جھجکتے ہیں آگے بڑھنے سے. آپ اپنی صلاحیتیں جس کو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ استعمال کریں. وعلیکم السلام مہرین, کیا حال ہے؟
ٹھیک ٹھاک. حمیرہ فاروقی وعلیکم السلام, شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. کچھ میرے پرانے پڑوسی بھی آ گئے ہیں, کچھ پاکستان سے دوست بھی ہیں اور کچھ یہاں سے ریڈرز بھی ہیں, تو اٹس سو گڈ ٹو ہیو یو آل. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی بھی کوئی ایسا گفٹڈ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی اپنی کریٹیوٹی شو کر سکتے ہیں, یا آپ اس کو یوز کر کے اس کو اپنے بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے کسی بھی قسم کا, آپ چھوٹے چھوٹے کیپشن لکھ سکتے ہیں, آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں, آپ اسٹچنگ کر سکتے ہیں, آپ کوکنگ کر سکتے ہیں, تو یہ جو ٹولز آ گئے ہیں تو یو جسٹ ہیو ٹو تھوڑا سا ان کو ٹائم دے کے آپ ان کو سمجھیں. اور اس کے بعد میں نے خود سامنے اپنے بہت ساری سکسیس اسٹوریز دیکھی ہیں جو چھوٹی سی انہوں نے اس سے شروع کیا, اینڈ ماشاء اللہ ناؤ دے آر یس. تو اس چیز میں جھجکیں نہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس وقت کا بہترین استعمال کریں. انٹرٹینمنٹ, ڈرامے, موویز یہ سب تو ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن ہاؤ مچ productive time you are having, it matters a lot. اور کون آ گیا, میں نے کسی کے میسیجز, I'm having me time since morning today, I got chance to listen. Okay. بی گل جی کہاں پہ دیکھا آپ نے انٹرویو؟ مجھے بھی دیکھنا ہے, بیکاز آئی ایم آلسو امپریسڈ بائی ہر رائٹنگ اسٹائل, جو کہ بہت ڈفرینٹ کہانیاں ہیں. تو ادبی محفل, ہاں آج ہم نے ادبی محفل تو نہیں رکھی, لیکن میرا ارادہ ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بزم خیال آپ آن لائن کر لیں. لاسٹ ایئر ہم نے کی تھی, بہت مزہ آیا تھا, اور ہمارا ارادہ تھا کہ ایٹ لیسٹ سال میں ہم 3 ایونٹ تو کر ہی لیا کریں گے, لیکن بس آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اپنی اپنی طرح سے, اپنے اپنے جوہر دکھائے تھے. کسی نے نظم پڑھی, کسی نے غزل گائی, کسی نے جو ہے نثر پڑھی, اور وی ہیڈ اے فوڈ, اور اٹ واز سو مچ فن. تو میں خود اس طرح کا پروگرام اٹینڈ کرنا چاہتی تھی ہمیشہ سے, اور مجھے یہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز ملتی نہیں تھیں. مجھے جو ہے کٹی پارٹیز یا صرف اس طریقے کی چیزیں, بس ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ ٹھیک ہے, مگر کہیں پہ بھی آپ کمپنی ہو نا, تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو مثبت کچھ کرنے پہ مجبور کرے, یا آپ کو ہیلدی انٹرٹینمنٹ دے. کیونکہ کھانے پکانے اور یہ سب ایک حصہ ہے, مگر ساری زندگی ہماری اس پہ فوکس نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ عاصمہ فصیح, اٹس یور سپورٹ. اوکے, ہاں صحیح ہے, کیونکہ میں نے دیکھا تھا ایک اور انٹرویو جو ابھی ایک اور بھی ہماری ہیں, ان کا کسی نے کیا تھا, وہ تو یہ لوگ اچھے ان کے جو ہے نا مہمان بہت اچھے ہوتے ہیں, تو آئی ول چیک اٹ آؤٹ. بی گل کی کہانیاں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہم اپنے آپ کو لکھنے کے لیے کیسے موٹیویٹ کریں, کیسے سوچ سے نکلا جائے کہ ارے بھائی لوگوں کو, اچھا خیر میں یہ صاف بتاتی ہوں ہم لوگوں کو کہ اس سوچ سے نکلنا بہت مشکل ہے. اٹ از ناٹ ایزی. میں 2011 سے میرا بلاگ بنا ہوا ہے, اور مجھے پھر اس بیریئر کو توڑتے سالوں لگ گئے, اور مجھے کچھ لوگوں نے پوش بھی کیا. ہاں, مائی بردر واز دیئر, مائی ہسبینڈ واز دیئر, کیونکہ یہ میرا کمفرٹ زون نہیں تھا کہ میں آؤں اور اپنے آپ کو ایکسپریس کروں, یا اپنی زندگی سے میں لکھتی تو تھی, مگر میں بہت لمیٹڈ موضوعات پہ لکھتی تھی, اور انٹلیکچوئل قسم کی ویب سائٹس پہ لکھتی تھی. میں طلعت حسین صاحب نے سچ ٹی وی کی ویب سائٹ شروع کی تھی, میں اس پہ لکھتی تھی, تو میرا جو ہاریزون تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا. لیکن جو بلاگنگ اور جو ہر چیز پہ لکھنا, اور پھر یہ جو شیئرنگ ہے نا, اس کو آپ کو توڑنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر ونس اگر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہوگا, اپنا مقصد بنائے, اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے, صرف بس کرنا ہے تو کرنا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے آپ سوچیں کہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے لکھنے سے کسی کی زندگی میں کیا چینج آ سکتا ہے, یا یہ کسی کے لیے کوئی گائیڈنس فراہم کر سکتا ہے, یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا کسی کو کمفرٹیبل کر سکتا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے نا, تو خود بخود آپ موٹیویٹ ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کچھ لکھتی ہوں اور پھر کسی کا میسج آتا ہے کہ
دس از دا تھنگ وی نیڈ رائٹ ناؤ، اور اس کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ سوال تھا جو کہ ہمیں چاہیے تھا جس کا جواب. تو پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو آٹومیٹک موٹیویٹ کرتی ہیں کہ یس. اور لوگوں کا کچھ نہیں ہے، دیکھیں اب ہم لوگوں کو ہر چیز نا ایکسیپٹ کرنے میں، اڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ہم لوگ شروع میں فیس بک آیا تو سب نے بڑے جوش و خروش سے ہر چیز اس پہ کرنی شروع کی. پھر ہمیں پرائیویسی کا اب یہ جو پرائیویسی ہے نا، یہ انفارچونیٹلی میں نہیں سمجھتی کہ رہ گئی. آپ اپنے آپ کو کتنا ہی چھپا لیں، آپ اپنی تصویروں کو، اپنی ویڈیوز کو، اپنے پروفائلز کو کتنا ہی پرائیویٹ کر لیں. آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں. آپ اپنے فون میں اگر آپ اینڈرائڈ یوز کرتی ہیں تو آپ گوگل فوٹوز میں جائیں گی، اس میں البمز آ رہے ہوتے ہیں، ان میں فیسز آ رہے ہوتے ہیں. ان پہ آپ کلک کریں تو آپ کو ان لوگوں کی تصویریں اپنے موبائل میں ملیں گی جن سے آپ کا کبھی بالکل سرسری طور پہ کہیں کوئی ملاقات یا واسطہ ہوا ہو، کیونکہ ٹیکنالوجی ٹک اوے ایوری تھنگ. آپ کی تصویر میں کہیں کوئی چھوٹا سا بھی فیس ہے وہ کہیں کیپچر ہو گیا ہے تو انٹیلیجنس، جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس نے اس کو ریکگنائز کر لیا ہے، اس نے اس کو سیو بھی کر لیا، اور وہ آپ کے. تو اس طرح ہم لوگوں کی ہر چیز جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہے. تو اس چیز سے نکل جائیں کہ ناؤ ایوری تھنگ از، اگر آپ پرائیویٹ رکھ رہے ہیں، یا تو ہم اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم کچھ بھی یوز کرنا چھوڑ دیں، کہ آپ جو ہیں کسی قسم کی ٹیکنالوجی یوز نہ کریں، کسی قسم کا فون یوز نہیں کریں. آپ کا پھر آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں تو ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں پرائیویٹ ہیں، بٹ ایکچولی یہ پرائیویٹ نہیں ہے. آپ کی پروفائل کتنی بھی پرائیویٹ ہو جائے وہ نہیں ہو سکتی. تو آپ جب یہ سوچ لیتے ہیں تو آپ تھوڑے سے نا پھر فری ہو جاتے ہیں کہ جب. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ باہر نکلتے ہیں، جس حلیے میں آپ باہر جا سکتے ہیں، لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اسی حلیے میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں آن لائن، تو اٹس فائن. پھر آپ کو یہ اس بات کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کیا کامنٹ کرے گا یا کوئی کیا آپ کے بارے میں کہے گا، یا کسی نے کچھ برا کر لیا یا لکھ دیا تو پھر کیا ہوگا. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کے آس پاس لوگ گزر رہے ہیں، اور پھر وہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو جب آپ یہ سب چیزیں سوچ لیں گے، تہیہ کر لیں گے، تو یو آر گڈ ٹو گو. پھر یہ بیریئر ٹوٹ جائے گا تو آپ you will be motivated to present yourself, to present your ideas, to write anything you want. اچھا میں تھوڑے سے کامنٹ پڑھ رہی ہوں. ادبی نہ صحیح، کم از کم شو آف. ہاں جی، بس دیکھیں ہمارے کپڑے، جوتے، ہماری جتنی بھی چیزیں ہم شوق سے یوز کرتے ہیں وہ سب میں سمجھتا ہوں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. ہماری زندگی اسی کے گرد نہیں گھومنی چاہیے. تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ مقصد اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تو پھر ہماری خود بخود جو بھی چیزیں ہیں نا وہ پروڈکٹیو ہوتی جاتی ہیں، ویلیویبل ہوتی جاتی ہیں. وعلیکم السلام ایمن سعدیہ. آپ کے لکھنے کا یہ ہے کہ یہ 70% جی لوگوں کو دیکھیں، لوگ صرف اسی جو ہم سب نا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ ہم سب سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جو کہانی ہو رہی ہے، یہ جو کچھ ہم پہ گزر رہا ہے نا، صرف ہمارے ساتھ ہی گزر رہا ہے، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے. جب آپ اوپن ہوتے ہیں ڈسکشن میں، جب آپ ان چیزوں کو پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے جو کہ اسی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور اسی لیے پھر وہ اس کو ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بی اوریجنل. آپ جس طرح کے لوگوں سے بلانگ کرتے ہیں، جس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، جو آپ کا اسٹائل ہے، جو آپ ہیں، اگر آپ اسی طرح سے اپنے آپ کو آن لائن پہ پریزنٹ کریں گے تو آپ کی آڈینس خود بخود آپ کے کانٹینٹ سے ریلیٹ کرے گی. وعلیکم السلام سعدیہ، تھینکس فار جوائننگ. ہیلو ماجبین ضیاء، کیا حال ہیں آپ کے؟ اوکے سعدیہ فاروق از واچنگ. اڈاپٹیو ٹو چینج نہیں ہے. ہاں ندا، ہم لوگ نہیں ہیں اڈاپٹیو ٹو چینج، کیونکہ ہمارا گرو اپ ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس کو لینے میں بہت دیر لگاتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے میں، ہم اس کے بارے میں جاننے میں بہت ٹائم لیتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں روک دیتی ہے. لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. پریشانی میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کے اچھے وقت. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں رکھنی چاہیے. آپ جس وقت آدمی اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے چل نکلتا ہے تو ہمت مردہ مدد خدا. ہیرا سید، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اچھا، اور کون ہے؟
شمائلہ وعلیکم السلام. شمائلہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. عذرا خان از واچنگ. السلام علیکم. کیا حال ہے عذرا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں. اور یہ ہماری بڑی اچھی سی انسپریشن ہے. دوست نے مجھے یہ اس لیے اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ. شی ہیڈ اے ویری گڈ لائف اینڈ ایکسپیرینسز. اور اب ماشاء اللہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. اسٹل شی از انجوائنگ لائف. تو مجھے جو زندگی سے بھرپور لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں. شائستہ اشرف وعلیکم السلام. شائستہ کیا حال ہے آپ کے؟ تھینکس فار جوائننگ. وعلیکم السلام. سعدیہ مدثر صاحبہ. شگفتہ بیانی. شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. آئی ایم ڈوئنگ گریٹ جاب. یہ بالکل آپ لوگوں کی موٹیویشن ہے پچھلے 1-2 سالوں میں جو میں نے اپنے آپ کو دھکا لگایا ہے. محمد خالد ہیلو, کیا حال ہے خالد؟ آپ بھی زبردست ٹاپک ہے جی. اصل میں میرا ہم لوگ کوئی خاص ٹاپک پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جس کا جو سوال ہے وہ جو ہے ہم کر رہے ہیں. خالد ہیو یور ویڈنگ پکچرس. اچھا یہ محمد خالد آپ کسی طرح ریلیٹ کرتے ہیں, مگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو آپ مجھے پرائیویٹ میں بتائیے گا. جی تو یقیناً آپ میری شادی میں ہوں گے تو آپ کے پاس پکچرز بھی ہوں گی. تو اچھا 3 دفعہ آ گیا بھائی. ویڈنگ پکچرز ہیں آپ کے پاس تو مجھے بتائیے کون سی ہیں, اور اچھی ہیں تو شیئر کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ہیرا جی زبردست. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ٹاپک ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے پاس رکھیں ویڈنگ پکچرز. سحر خان آپ کی لائف چیٹ شیئر کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں کر سکتے ہیں شیئر, بلکہ آپ لوگ اپنے ٹیگ بھی کر لیں. آئی ایم جویریہ. اچھا جویریہ آپ طیبہ باجی کی بیٹی ہیں جویریہ کیا؟ تو آپ محمد خالد کے نام سے کیوں ہیں یار؟ میک یور اون آئی ڈی تو ہمیں پتہ تو چل جائے نا. آپ خالد کو تو ہم خالد ہی سمجھیں گے. اور یس آئی گاٹ یو. تھینک یو جویریہ فار جوائننگ. اور آپ میرے ساتھ تھیں بہت دن سے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ. تو آپ کیوں نہیں اپنے نام کی آئی ڈی بناتی؟ ماشاء اللہ یو آر سو گڈ. یو شوڈ ہیو یور اون آئی ڈی ہے, تو تاکہ آپ کو لوگ بھی سمجھ سکیں اور پریزنٹ کر سکیں. تو میں ایکچولی میں اپنے ہسبینڈ سے اس دن پوچھ رہی تھی, میں نے کامنٹ دیکھا تھا, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے. محمد خالد نام کا کوئی بچہ ہماری ویڈنگ میں اس وقت تھا نہیں. تو جی میں سمجھ گئی ہوں. تو کیا حال ہے آپ کے؟ کہاں ہوتی ہیں آپ آج کل؟ بہت عرصہ ہوا میں نے آپ کو ابھی دیکھا ہے, کافی عرصے بعد آن لائن, وہ بھی محمد خالد کی آئی ڈی کے ساتھ. جی پردیسی کی لائف پہ تو میں ڈسکس کرتی رہتی ہوں حرام. اگر کوئی موضوع بتائیں گی کہ آپ پردیسی کی لائف کس طریقے سے ڈسکشن چاہتی ہیں, امیگریشن, اسٹرگل, پیرنٹنگ, جابس. صحیح. تو اس کا یہ تو ہم, کیونکہ میری اکثر تحریروں میں یہ جھلک ہی رہا ہوتا ہے, کیونکہ وٹ ایور آئی ایم گوئنگ تھرو آئی ٹرائی ٹو شیئر اٹ. لیکن میں نے ڈسکشن کے شروع میں کہا تھا کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ اب اگلے اپنے فیس بک لائیو کریں تو اس طرح کے لوگوں کو بلا کے کریں جو کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنس دے سکیں. امیگریشن جو امیگرینٹ جو لوگ ہیں ان کی پیرنٹنگ, اور اس کے بعد ان کو کیا کیا گائیڈ لائنس چاہیے ہوتی ہیں, یا ان کی لائف میں جو اسٹرگلس ہوتی ہیں. اوکے یس تھینک یو سو مچ, وی مس یو ٹو. تو رشتہ داروں سے میں گئی تھی اس دفعہ کراچی, مگر اٹ واز ہاریبل کاز آف کرونا. 6 سال بعد میں گئی اور میرا ارادہ تھا کہ میں سب سے ملوں گی, اینڈ وی ول ہیو اے میٹ اپ, اور بچوں کو بھی یہ دکھائیں گے وہ دکھائیں گے. تو وی اسٹک دیئر فار 3 months اور میں کسی سے بھی نہیں مل سکی. جی تھینک یو سو مچ جویریہ. تو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا ارادہ تھا, اب پتہ نہیں کب آنا ہوتا ہے. تو کراچی میں رہتے ہوئے بھی ہم کراچی کو نہ دیکھ سکے نہ مل سکے. تو اٹ واز اے لٹل ہارٹ بروکن ایکسپیرئنس. اور پھر جس طرح سے ہم آئے ہیں, اور اس کے بعد تو دیکھیں میں کب کراچی آتی ہوں, اللہ کرے جلدی آ سکوں. اور کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ دوستانہ اور منفی تعلق کیسے رکھا جائے؟ آئی تھنک مثبت تعلق آپ کا مطلب ہے شینیلا.
جی اس کے لیے جو ہے نا یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور یہ کافی مجھ سے قریب ہے. ہاں خدا آئی نو میں سب سے ملنا چاہتی تھی مگر کچھ بھی نہیں ہو سکا. بس کیا کریں اس بارے میں. پھولت سے منصور الحق صاحب ہیں. جی شکریہ بہت بہت آپ کے جوائن کرنے کا. آپ لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آئی ایم آنرڈ کہ انڈیا سے بھی لوگ میرے کافی سارے بلاگ پر ہیں اور انڈیا آئی تھنک تھرڈ کنٹری ہے جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں. دبئی، سعودیہ اور پھر انڈیا. کینیڈا پاکستان میں تو ہے ہی. سوشل بیہیویئرس کے ایشو، جی یہ سارے جو ٹاپکس ہیں نا یہ بہت مشترک ہیں. اچھا جو مثبت تعلقات کی بات ہے نا شہنیلا، وہ میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ لرن کری ہے. میں اسلامکلی بھی اور کہنا چاہیے کہ میں کافی سخت ہوا کرتی تھی بچوں کے ساتھ، لیکن جیسے جیسے میرے بچے بڑے ہوئے تو آئی گاٹ ٹو لرن کہ جن فیزز سے یہ گزر رہے ہیں نا ان فیزز سے مجھے بھی گزرنا ہے. اور ہمارے ساتھ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پریزنٹ کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے کرنٹ اسٹیٹس سے. کہ آپ اکثر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا اب آپ ہم اگر اپنا اسی ٹائم پہ رکھ کے سوچیں نا تو اٹ گیٹس مچ مور ایزیئر کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں. تو میں نے پھر آہستہ آہستہ یہ شروع کرا کہ جو انٹرسٹ جس طرح کے انٹرسٹ میرے بچے شو کر رہے ہوتے تھے، جس طرح کی موویز، جو گانے اور جو ان کے آس پاس. کیونکہ دیکھیں آپ اگر آپ اسلامکلی بھی دیکھنا چاہیں تو آپ جتنا آپ ان کو کسی چیز سے کاٹیں گے دے ول گو تھرو دیٹ. تو اس میں بہتر ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے. تو اگر وہ مجھ سے کہہ دیتے کہ اچھا یہ اس کا نیا گانا آیا ہے یا اس ساکر کا یہ نیا میچ آیا یا یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے، تو میں اس کو سرچ کر کے، ابھی بھی میں یہ کرتی ہوں، اس کو سرچ کر کے اس کے پاس جا کے اس کی ساری معلومات لے کے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اتنی ان کے حساب سے قابل ہو جاؤں کہ میں اس پہ بات کر سکوں. اور یہ میں نے ایکچولی ایک لیکچر میں بھی سنا ہے. یہاں پہ ہمارے اسنا یوتھ کے ایک ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے کہا کہ بچے آپ کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے. بچے آپ کی رسپیکٹ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پہ وہ بات کر سکتے ہیں، جن چیزوں پہ ان کو کمانڈ ہے، اس پہ آپ کی کمانڈ ہے ہی نہیں. تو ایون انہوں نے یہ وہ دیا تھا کنیکشن بنانے کے لیے. آپ یہ کریں کہ آپ کا بچہ اگر کوئی گیم کھیلنے کا شوقین ہے تو جب وہ پریزنٹ نہ ہو، جب وہ اسکول کے ہوا ہو، تو گیٹ یور سیلف ان دیٹ گیم اور اس میں جو ہے مہارت حاصل کریں اور پھر آل آف دا سڈن پلے ود ہم اور پھر اس کو ہرا دیں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ہاؤ مچ رسپیکٹ ہی ول ہیو فار یو. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ. ہم اس پوائنٹ سے سوچتے نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے انٹرسٹ ہے نا وہ ہمارے بچوں کے انٹرسٹ ہو جائیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بچوں کے انٹرسٹ ہے اس میں. اچھا میں انسٹاگرام پہ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے آئی تھی. مجھے الجھن ہوتی تھی تھوڑا انسٹاگرام سے کیونکہ آئی واز یوز ٹو وتھ فیس بک. تو میں نے اس کے لیے لرن کرا اور اب میں اتنا لرن کر چکی ہوں کہ میں اس کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ اب تم یہ کرو. تو جب وہ بچوں کو لگتا ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو دے آٹومیٹکلی لائک ٹو شیئر. اور جب ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کی ہر بات پہ منہ بنا رہے ہیں، یو آر ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ، تو پھر وہ نہیں آپ کو منہ لگاتے. یا کہنا چاہیے دے ڈونٹ ریسپیکٹ یو لائک دیٹ. اچھا کچھ سوال. آئی تھنک یو ہیو سم مور کنسرن اباؤٹ پیرنٹنگ ایجوکیشنل سسٹم. مائی ایلڈر میں 11th grade پیپل آسک می اباؤٹ ایجوکیشن سسٹم الاٹ. جی فرحانہ، یہ تو ایک اصل میں اس کو آپ نیچرلی لیں کیونکہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جو بھی کہیں سے بھی کوئی نیا آتا ہے تو وہ کیوریس ہوتا ہے کیونکہ اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا کروں، میں کیا نہیں کروں، یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آئی تھنک اٹس ویری نیچرل. اور میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو مثبت کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو کمفرٹیبل کریں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر کے. نہ کہ ہم ان کو جج کریں، نہ ہم ان کے اوپر تنقید کریں، بلکہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہاں ہمارا بچہ اس وقت. یہ مجھے سب سے اچھا طریقہ لگتا ہے ہر چیز میں، کہ بجائے اس کے کہ ہم فوراً اپنی مثال دینا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ہمارے بچے تو یوں تھے اور ہم تو یوں کرتے تھے اور یہ والے بچے نہیں. ایسی بات نہیں ہے. جب آپ کے بچے اس ایج پہ ہوں گے نا تو آپ اب تک وہ سب کچھ بھول چکی ہوں گی. وہ دوسروں کو یاد ہوتا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. ہم اپنی چیزیں بھول جاتے ہیں، دوسرے یاد رکھتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنی مثال دی جائے نا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کریں کہ ہاں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں ہاں میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ اس وقت اس میں تھا تو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو پھر میں نے یہ لرن کرا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. تو اگر آپ سے یہ تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ دوسرا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے.
لیکن پوچھنا اور کیوریس ہونا تو نیچرل ہے، کیونکہ جب آپ نئی جگہ آتے ہیں تو یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ، اور اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں. ایک مختلف دنیا ہوتی ہے جو آپ چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں اور جہاں آپ آ رہے ہوتے ہیں. اوکے ندا، نو پرابلم، ٹیک کیئر. سو آئی تھنک یو شوڈ لائیو آن دس. جی میرا ارادہ ہے کہ میں جو پیل بورڈ میں، ہالٹن بورڈ میں، اور اگر آپ میں سے کوئی ہے جو ان جگہوں پہ کام کر رہا ہے، امیگریشن آفیسز میں، یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یا اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، یا آٹزم پہ کسی کی انفارمیشن ہے اور کسی کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ لوگ مجھے خود بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ یقیناً کوئی فروٹفل ڈسکشن لے کر آ سکتے ہیں. صوبیہ، لیکن لوگ اپنی مثال کم ہی دیتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے لوگ اپنی مثال اس سینس میں زیادہ دیتے ہیں کہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا جو ہے ٹائم زیادہ وہ تھا اور یہ ہم نے اس چیز کو اچھی طرح ہینڈل کرا. میں کہتی ہوں کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ہاں، جیسے میرا بیٹا اب 10 گریڈ میں ہے، تو میں ان ماؤں سے کنیکٹ ہونا چاہتی ہوں، یا میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ جب اس اسٹیج میں بچے آ جاتے ہیں نا، تو آپ ان کو ڈنڈا لے کے پڑھائی پہ یا کسی چیز پہ نہیں مجبور کر سکتے. آپ کو جو ہے ان کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے پیش آنا ہوتا ہے. اسی طرح جو ٹوین ایج ہے کہ 10 ایئرس ابو آ گئے ہیں، تو اس وقت جو ہے اب لڑکیاں ہیں تو ان کا بیہیویئر بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، ان کا شوق بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، کس وقت کیا کام سوٹ کرتا ہے، کب کیا کروانا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے میں خود جو ہے سیکھ کرتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو اس اسٹیج سے گزر چکے. تو اس میں بھی یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ نان ججمنٹل اور دوستانہ رویوں کی تلاش کی جائے جو کہ اچھی طرح سے ہماری مدد کر سکے. تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے، اور یہ سب کچھ ظاہر ہے نو بڈی از پرفیکٹ، یہ ساری لرننگ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اگر تو آپ 10 سال پہلے بھی وہی تھے اور 10 سال بعد بھی آپ اسی طریقے کے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کے اندر اچھا چینج آنا چاہیے. جی ٹوٹلی ایگری. میں نے بھی یہاں آ کے سیکھی ہے جی، بہت ساری چیزیں میں نے یہاں آ کے سیکھی ہے، کیونکہ آئی تھنک کہ جب ماحول بدلتا ہے اور ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم اگر کراچی میں رہ رہے ہیں تو ہمارے آس پاس ہماری جیسے کراچی کے ہی لوگ ہیں سارے، ایون ہمارے پاس دوسرے شہر کے لوگوں کا، دوسرے صوبوں کے لوگوں کا ماحول اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی پنجاب سے آ رہا ہے تو اس کا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے ہی کمفرٹیبل زون والے وہ ہے. لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں نا، تو یہاں پہ ایک تو یہ کہ ہم نہ صرف اپنے ملک کی بہت ساری کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں، بلکہ جو ہے ہمیں دوسرے ملکوں کے امیگرینٹ سے بھی واسطہ پڑتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے میرا کبھی بھی تعلق نہیں رہا تھا کہ میں انڈین کسی فیملی سے مل رہی ہوں یا بنگلہ دیشی خاندان سے ہمارا وہ ہے. لیکن کچھ دوست ہمارے بہت اچھے بنے ہیں جن سے ہم کافی جو ہے ہم نے انسپریشن بھی لی، سیکھا بھی، کلچر بھی ان کا دیکھا. تو آل دیز تھنگز میٹرز اے لاٹ. تو جو ایکسپوجر ہوتا ہے نا وہ لرننگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، کہ بھائی جو سفر کرتے ہیں نا آپ تو وہ آپ کو عقل دیتا ہے. تو یہ کہ یہاں آ کے بھی ہم اگر عقل نہیں پکڑتے اور نہیں سیکھتے تو اس میں ہمارا مسئلہ ہے. صبا ضیا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تھینک یو ٹو بینگ ہیئر. اچھا صبا ضیا جو ہے میں بتانا چاہوں گی جو ہمارا خیال بھائی صبا کا ایک گروپ بھی ہے جس میں ہم اکثر جو ہے روزانہ ہی آلموسٹ مختلف ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں. فوڈ فرائیڈے ہوتا ہے، تھاٹ فل ٹیوزڈے ہوتا ہے، تھرو بیک تھرسڈے ہوتا ہے، وزڈم وینسڈے. تو صبا ضیا ہمیں اب جوائن کرنے والی ہیں ایز اے ماڈریٹر دیئر، کیونکہ آئی نیڈ ہیلپ ٹو مینیج دیٹ گروپ. تو اگر آپ نے وہ گروپ ابھی جوائن نہیں کرا ہے تو آپ آ جائیے وہاں پہ بھی. تو کچھ ایسے ٹاپک جن پہ آپ پبلکلی نہیں کمفرٹیبل محسوس کرتے بات کرتے ہوئے، آپ وہاں پہ جو ہے آرام سے کر سکتے ہیں. زرین اسامہ جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں زرین؟ کیا حال چال ہے؟ کراچی سے ہیں آپ بھی؟ اچھا، اور کوئی کسی اور جگہ سے ہے؟ پاکستان، کینیڈا، انڈیا اور البرٹا میں ڈفرینٹ ٹائم تھا، 10 بج رہے تھے ابھی. کین یو شیئر دا لنک پلیز؟ ہاں میں نے بہت دفعہ شیئر کیا ہے. صوبیہ آپ خیال بائے صبا لکھیں تو اس میں خیال بائے صبا گروپ آ رہا ہوگا، تو وہ اس گروپ کو آپ جوائن کر لیں. جی فرینڈلی
فرینڈلی ہونا کی ہے، ٹائم دینا، یہ ساری جو باتیں ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں. فرح طارق آپ نے صحیح کہا کہ ہم جتنے کمفرٹیبل اور دوستانہ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. اچھا یہ جتنی بھی ہم ایکسٹرا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، دیز آر دا ویز ٹو بلڈ اے برج. کہ ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈے ون سے ان کے ساتھ ہر چیز پہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں انٹل دے ول ریئلائز کہ ہاں آپ ان کے دوست ہیں یا آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو جو ٹائم دینا ہے، جو ان کے انٹرسٹ میں انٹرسٹ لینا ہے، وہ جو ہے نا وہ دوستیاں کروانے کے کام آتا ہے. جی میں ٹھیک ہوں الحمد للہ زرین، اللہ کا شکر ہے. اچھا ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ اوکے تو وی آر کلوز ٹو 15 منٹ ہیں جی. 15 منٹ اور ہیں ہمارے پاس. 1 گھنٹے کا میں نے پلان کرا تھا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس اور کوئی سوال ہے، کوئی سجیشن ہے. ہاں اور میں ٹائم پوچھنا چاہ رہی ہوں ہمارا، کیونکہ لائیو سیشنز کا ارادہ ہے. ایک تو ٹائم بتائیے، اور ایک یہ بتائیے کہ آپ میں سے انسٹاگرام پہ لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں یا فیس بک پہ زیادہ ایکٹیو ہیں، کہاں پہ آپ چاہیں گے کہ میں سیشن کروں. یوٹیوب کا بھی ایک آپشن ہے، مگر زیادہ آڈینس میری فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہے، تو میرا اسی پہ ہی ارادہ ہے. اور اس کے علاوہ ٹائمنگ از دس ٹائم اوکے ٹو ڈو اٹ، کہ یہاں دوپہر اور وہاں رات ہو. اور اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی سجیشن ہے بلاگ سے ریلیٹڈ؟ بوتھ آر اوکے. اچھا جی صحیح ہے. انشاءاللہ ول کانٹیکٹ یو. شیور سعدیہ، ضرور. آئی ایم اوپن. آپ لوگ مجھے میسیجز کر سکتے ہیں، اور کچھ کوئی ایسے ٹاپکس ہو جن پہ آپ اوپنلی بات نہیں کرنا چاہتے مگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، پلیز میک اٹ آن تھرسڈے. اچھا تھرسڈے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی اسکول جو ہے وہ بچے ہائی اسکول والے چلے آتے ہیں. کوریا، ہیرا سید، اوکے. ویری ڈفرینٹ کنٹری. کیسا ہے کوریا اور کیا موسم چل رہا ہے آپ کی طرف، ہمیں آپ بتائیں گی؟ اچھا کیونکہ ہم عموماً سنتے ہیں جو ہے آسٹریلیا میں لوگ ہیں، اپنی کمیونٹی کافی ہے، اور کینیڈا میں تو ہے ہی، جرمنی میں بھی ہے، مگر کوریا از ڈفرینٹ. اچھا تو ہیرا مجھے بتائیں گی آپ کی طرف اپنی کمیونٹی ہے اور کیا لیونگ سٹائل ہے؟ پاکستان سے مختلف ہے؟ کتنا مختلف ہے؟ ونٹرز ہی چل رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں خیال ہے آسٹریلیا کے ریجن میں صرف سمر ہے، باقی سب جگہ ونٹر ہی چل رہے ہیں. اچھا کیونکہ اب ہم اینڈ کرنے پر ہیں سیشن، تو میں 5 منٹ اور ویٹ کروں گی. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں یا کوئی بھی بات ہے تو ضرور کیجیے اور مجھے بتائیے. اور تھینکس ایوری ون فار جوائننگ. اچھا رہا آج کی اوپننگ. تھرسڈے از مور سوٹیبل. چلیں ٹھیک ہے، تھرسڈے کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھرسڈے. سمینہ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ عائشہ افتخار فرام راول پنڈی، اوکے. السلام علیکم عائشہ، کیا حال ہے؟ راول پنڈی میں کیسی سردی چل رہی ہے؟ اسلام آباد تو میں آئی ہوئی ہوں، پنڈی بھی آئی ہوئی ہوں، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا. بٹ آئی ہیو اے پلان کہ میں بچوں کو لے کر آؤں، اور کیونکہ ابھی جو وہ ہو کر آئے نا تو دے ڈونٹ ہیو ویری گڈ میموریز. ان کو نہ کچھ دیکھنے کو ملا، نہ کچھ کھانے پینے کی جگہ، نہ کچھ وزٹ ہوئے. تو آئی وانٹ دیم ٹو سی دا ریئل پاکستان اور ناردرن ایریاز آف پاکستان اور اسلام آباد وغیرہ. اچھا پی ایچ ڈی. اچھا تو آپ اس سلسلے میں وہاں پہ ہوں گے آئی گیس. اوکے. آئی ایم فار ملٹن. جی مجھے پتا ہے، آپ تو میری پڑوسن ہی ہیں آلموسٹ. اچھا تو ہیرا آپ اچھا پھر ڈاکٹریٹ وغیرہ کے سلسلے میں وہاں پہ مقیم ہے. وعلیکم السلام شیجی احمد، تھینک یو فار جوائننگ. سمینہ خان تھینکس اے لاٹ. آپ کدھر ہیں آج کل؟ آپ کینیڈا میں ہیں یا آپ یو ایس میں ہیں؟ تھینک یو سو مچ. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. اور آپ لوگوں کی موٹیویشن اور ہمت ہے کہ میں جو ہوں وہ چلے جا رہی ہوں الحمد للہ. وعلیکم السلام شانز عادل، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ اچھا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے برنگ دیم آن کیمرہ. بھائی کوئی نہیں آنا چاہ رہا کیمرے پہ، میں کیسے اس کو کیمرے پہ لے آؤں؟ دس ٹائم سوٹس دا بیسٹ ٹو می آن فیس بک. تھینک یو شہنلا.
وائی ناٹ، نو نو، دیر از نو لمٹ، یو آر ویلکم ٹو انوائٹ. بلکہ یہ مجھے سب کو میسج بھی کر دینا چاہیے تھا کہ آپ لوگ اپنے فرینڈس کو ٹیگ کر دیں تاکہ جو بھی آ سکتا ہے وہ جوائن کر لے. میرا پیج بھی اوپن ہے. کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں، تو بھائی میرا پیج پبلک ہے اور میری پوسٹ بھی پبلک ہیں. جو بھی کام کی پوسٹ آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ شیئرنگ اٹ ول ہیلپ می، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی اور زیادہ لوگ جو ہے وہ جوائن کر سکیں گے. تو اٹس لائک یو نا اف یو آر شیئرنگ سم تھنگ یو آر ہیلپنگ می. آسیہ فرحان، تھینک یو فار جوائننگ. کہاں سے ہیں آسیہ آپ؟ تو آپ لوگ بے فکر ہو کے سب کو جوائن کریں. اور کوئی اچھا سا نام ہو آپ کے دماغ میں اس شو کے لیے جس میں کہ خیال بھی آ جائے، تو اس کی سجیشن بھی مجھے دیجیے گا. ابھی میں جو ہوں اس کو فگر آؤٹ کر رہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں جس کو بھی بلاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کا فلائر وغیرہ بناؤں گی تو اس میں مجھے ایک نام بھی دینا ہوگا. تو ہیلپ می آؤٹ ان دس ریگارڈ، کیونکہ ہماری ہر چیز خیال سے جڑی ہوئی ہے. نووا اسکوشیا، ہیلی فیکس. اوکے آسیہ، کیا ٹائم ہو رہا ہے آپ کی طرف؟ ٹورنٹو سے مختلف ہے. ہم خیال، جی ہاں میرے دماغ میں بھی سعدیہ مظاہر ہم خیال تھا. ایک تھا گپ شپ کا خیال اور ایک تھا ہم خیال. میرا خیال ہے ہم اس میں ووٹنگ کر لیں گے کہ جو اچھا لگے تو پھر وی ول کنٹینیو ود دس. نووا اسکوشیا، ہیلی فیکس 12:45. اچھا سیم ٹائم ہے، سیم ٹائم ہے پھر ہمارا اور آپ کا. اچھا جی، تو پھر انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لکھ دیجئے. تو پھر اچھا ہاں، مجھ سے ایک کس چیز کا نام ڈیسائیڈ ہو رہا ہے سر؟ میں ہم پلان کریں کہ ہم کنٹینیو کریں گے فیس بک سیشن، مگر ہم اس میں ڈفرینٹ لوگوں کو بلائیں گے جو کہ ہم سے بات چیت کر سکیں یا کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں جن کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے ہو. سو اٹ ول بی لائک اے اسمال ٹاک شو، آور ویری اون ٹاک شو. تو اس کا ہم نام ڈیسائیڈ کر رہے تھے اور ٹائمنگ اور دن ڈیسائیڈ کر رہے تھے. تو زیادہ لوگوں نے کہا ہے تھرسڈے اور فیس بک، اور ٹائم جو ہے یہ سوٹ کرتا ہے سب کو، جو مجھے بھی میرا حال ہے سوٹ کرتا ہے، 11 بجے از گڈ. تو اب نام رہ گیا تھا تو ہم نام پہ بات کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آتا ہے جی کبھی کبھی، وہ پھر سب کبھی کبھی پہ چلے جائیں گے جی. پھر وہ کچھ جملہ ایسے ہوتے ہیں نا جن سے وہ گانے یاد آ جاتے ہیں، تو یہ وہ جڑا ہوا ہے اس سے. یہ گانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور اس مووی کے سارے گانے بڑے مزے کے تھے، بڑے اچھے تھے جی. اور شائستہ اشرف، جی شائستہ اشرف بہت اچھا لکھتی ہیں، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بلاگ شروع کریں. یہ ہمارے گروپ پہ کامنٹس دیتی ہیں، وہ کامنٹس اتنا اچھا دیتی ہیں کہ وہ بلاگ ہی بن جاتا ہے، لیکن ابھی شی از ہیزیٹیٹنگ جی. تو یہ وہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے ہو جائے گا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں کسی چیز سے اس کو نہ جوڑوں. تو خیال یاراں، ہاں جی اچھا تو ہے، یہ بھی اچھا ہے. تو ووٹنگ کر لیں گے، جتنے نام آپ لوگ دیں گے ہم اس کی ووٹنگ کر لیں گے، اور ووٹنگ کر کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کے زیادہ ووٹس آ رہے ہیں. تو خیال یاراں، ہم خیال اور گپ شپ کا خیال 3 ہو گئے. اچھا ایکچولی یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے بزم یاراں کے نام سے. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ کسی قسم کی نقل ہو گئی ہے یا کاپی ہو گئی ہے. اٹس فائن دو، لیکن یہ کہ میں پھر بھی سارے نام نوٹ کری ہوں اور میں سب کے ساتھ خیال، ہم خیال. شہنیلا نے کہا ہے خیال رکھنا جی، یہ بھی اچھا ہے. اچھا یہ جو ہے نا، جو میرا خیال بائی صبا کا گروپ ہے، اس کا نام میں نے یہ سوچا تھا کہ میں خیال رکھنا کر دوں گی، کیونکہ یہ کمیونٹی ہے تو اس میں سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، صرف میرے نام سے نہ. حالا فیس بک جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے جس نام سے پیج بنایا ہوا ہے آپ اسی نام سے گروپ بنائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ آپ ہی کے پیج کی کمیونٹی ہے. تو دیکھتے ہیں. اچھا جی، تو ہم خیال ہو گیا، خیال رکھنا ہو گیا، اور خیال یاراں ہو گیا، گپ شپ کا خیال ہو گیا، اور میرے دل میں خیال آتا ہے یہ بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ پھر ہم ریپ اپ کرتے ہیں. تھینک یو ایوری ون جو میری جو ہے وہ کال پہ آپ لوگ آئے. آئی وش کہ میں آپ کو چائے پلا سکتی، مگر یہ کہ انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ یہ کرونا اوور ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ سے اپنی بزم خیال رکھ سکیں. فیس بک فرح طارق جی انشاءاللہ فیس بک پہ کرتے ہیں. تو کوئی سیشن میں انسٹاگرام پہ اگر کوئی کسی ایسے مہمان کو بلا رہی ہوں گی، ہاں خیال رکھنا
کمیونٹی اینڈ پیٹریوٹزم، جی یہ اچھا ہے ویسے، کیونکہ یہ میں نے پہلے سے ایک گروپ کا بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے جن کی کمیونٹی انسٹاگرام پہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا ان کی پریزنس انسٹاگرام پہ زیادہ ہے، تو وہ ہمیں انسٹاگرام پہ کرنے پڑیں گے. لیکن یہ کہ اگر تو فیس بک پہ ہیں اور دے آر کمفرٹیبل ٹو کم آن فیس بک، تو وی ول ڈو اٹ آن فیس بک یقیناً. تو چلیں، تھینک یو سو مچ آج کے لیے اتنا ہی. پھر کیپ ان ٹچ، رائے دیتے رہا کریں. صفا علی از واچنگ، ہیلو صفا علی. بازار ذوق، او اچھا نام تو اچھا ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے سمجھنا. اور میری خواہش ہے کہ اس کے اندر خیال کہیں آ رہا ہو. بزم ذوق بھی اچھا ہے، کیونکہ بزم خیال تو ہم کی ہے ہم نے. بزم خیال کا تو ہم نے پورا ایونٹ آرگنائز کیا تھا، تو وہ نام بھی ہو سکتا ہے. مگر میں اصل میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی ہلکا پھلکا نام رکھوں جس سے ایک فیل گڈ وائب آئے، ہم بہت سنجیدگی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ سنجیدہ تو ہم ویسے ہی ہر وقت رہتے ہیں. اور لوگ جو ہے دیکھنے کے لیے تھوڑا سا اٹریکٹ ہوں. تو سوچیں اگر آپ کے دماغ میں کچھ ہے، اور ٹاپکس بھی مجھے بھیجیں اگر آپ کے دماغ میں اس طرح کے ٹاپک ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ میں بلاؤں. کوئی سجیشنز ہیں، یو آر موسٹ ویلکم ٹو گیو ریگارڈنگ می، ریگارڈنگ مائی پیج. اچھا، جو لوگ بلاگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک یوٹیوب کی ویڈیو بنا دوں گی اور میں لکھوں بھی. لیکن اس کے علاوہ میں سوچ رہی ہوں ابھی کہ میں 1-to-1 تھوڑا سا کوچنگ سیشن بھی دے سکوں، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. تو آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ کی کوئی بھی چھوٹے موٹے سوال ہیں وہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. تو دس از فائن. السلام علیکم صفا، تھینک یو فار جوائننگ، ہوپ ایوری تھنگ از گڈ. اتنے سارے دل بنے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. تھینک اوکے. اچھا چلیں، انشاءاللہ پھر ریپ اپ کرتے ہیں، اور شاید یہ ریکارڈ تو ہو ہی جائے گا. نہیں ہوتا ہے تو میں چیک کرتی ہوں اس کو. اور خوش رہیں، خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.